السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو آباد و شاد رکھے، خوش رکھے۔ اللہ سب کی مصیبتیں ٹینشنیں دور کر کے اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جسے سن کر جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کا دل خوش ہو جائے گا، اور بیٹی جس گھر میں ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں دو بیٹیاں ہوں اس پر اور زیادہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے نا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ جس گھر میں ایک بیٹی ہو اس ماں باپ کو اللہ جنت عطا کرے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جس کے پاس ایک بیٹی ہو اس نے اسے دین سکھایا، قرآن پڑھایا، نماز کے احکامات اور نماز پڑھنے کا بتایا، تو وہ ماں باپ انشاءاللہ العزیز جنت میں جائیں گے۔ تو ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوبہ جس کے پاس دو بیٹیاں ہوں؟ تو میرے کریم آقا نے پھر اپنے یوحا کے لبِ مبارکہ کو ہلاتے ہوئے ارشاد فرمایا بھی ہاں، جس کے پاس دو بیٹیاں ہوں وہ ماں باپ قرآن پڑھائے، دین سکھائے، نماز پڑھائے، فرمایا نماز کا طریقہ بتائے، نماز کے احکامات بتائے، فرمایا وہ ماں بھی جنتی وہ باپ بھی جنتی۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، عرض کی محبوبہ جس کے پاس تین ہو؟ نبی پاک نے پھر یہی ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، جس کے پاس چار ہو، پانچ ہو، حتیٰ کہ میری نبی نے فرمایا جس کے پاس جتنی مرضی بیٹیاں ہو، پانچ ہو، چار ہو، چھ ہو، بیٹا نہ ہو، ساری بیٹیاں ہو، وہ اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھائے، دین پڑھائے اور ان کا سنت کے مطابق نکاح کر دے، فرمایا وہ ماں بھی جنتی اور باپ بھی جنتی۔ تو ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ایک بڑے ہی پیارے صحابی، لکھا جاتا کہ حضرت صعصع بن نجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں سلام قبول کرنے سے پہلے، دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، یا رسول اللہ اگر کسی نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا؟ یا رسول اللہ کیا اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا؟ کہ اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے صعصع بن نجیہ، تو نے کیا ایسی نیکی کی ہے جو تجھے مائل کر رہی ہے کہ اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ سننے والی، بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری سننے والی آپ سنیں، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ یقیناً سن کر خوش بھی ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے گا۔ حضرت صعصع بن نجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میں زمانہ جاہلیت میں جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ تھے، میں نے اونٹوں کا گلہ بہت بڑا رکھا ہوا تھا، تو یا رسول اللہ میرے ان اونٹوں میں سے دو اونٹ نکلے اور وہ اپنے گلے سے اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئے، وہ چارہ کھاتے ہوئے چرتے چرتے وہ میری جگہ سے، میرے گاؤں سے کافی دور نکل گئے۔ تو یا رسول اللہ میں نے ایک اونٹ لیا، ان کو ڈھونڈتے ہوئے میں جب ڈھونڈتا صحرا کے اس جنگل کے جب دوسرے پار چلا گیا، دوسرے سمت گیا، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے، درخت کے سائے کے نیچے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے وہ دونوں اونٹ اس بزرگ کے پاس چارہ کھا رہے تھے، یعنی کہ چر رہے تھے۔ تو میں نے جا کے کہا بھی بھائی بزرگ یہ اونٹ تو میرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کے تو آپ لے جائیں۔ تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے۔ میں اونٹ لے کے چلنے لگا، آنے لگا، تو وہ بوڑھا بولا، اپنے پاس اس کے ایک جھونپڑی تھی، گھر تھا، وہ بول کے کہنے لگا بھی بتاؤ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی، لڑکا ہوا کہ لڑکی؟ تو یا رسول اللہ میرے چلتے ہوئے قدم رک گئے، تو اندر سے آواز آئی بھی بیٹی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا بھی میں اس کو نہیں رکھوں گا۔ حضرت صعصع بن نجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں واپس پلٹا، اس بزرگ کو کہنے لگا بھی یار بیٹی کو کیوں نہیں رکھنا؟ کہنے لگا نہیں، ہمارے میں یہ رواج ہے، ہمارے خاندان میں یہ رسم ہے کہ اب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کی عادت آج کے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر بیٹی ہو نا تو وہ ساس سر پکڑ لیتی ہیں، ہاں
یہ بیٹی ہو گئی کیا ہوگا؟ وہ باپ پریشان ہو جاتا ہے بھی ہاں میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ ارے بھائی میں اس ماں کو، اس ساس کو، اس شوہر کو، اس بھائی کو، اس ماں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ماں جی آپ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ ارے بھائی تو بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے یار، حقیقت ہے۔ ارے مسلمانوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، بیٹی بہت بڑی رحمت ہے۔ باپ بیمار ہو جائے نا تو باپ کا درد بیٹیاں بڑھاتی ہیں۔ حقیقت ہے میرے گھر بھی بیٹی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو آباد و شاد رکھے، خوش رکھے، اللہ ہمیشہ شاد و باد رکھے۔ تو حضرت بن نجیہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور میں نے اس سے پوچھا یار تو اس کا کیا کرے گا؟ تو وہ بزرگ بولا میں اسے دفن کر دوں گا۔ تو حضرت بن نجیہ کہتے میرے دل کو احساس محسوس ہوا، میرے دل کی کیفیت بدلی، تو محبوبہ میرے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ تو میں نے محبوبہ اس سے کہا بھی یار آپ اس کو دفنانا نہ، درگور نہ کرنا، مجھے دے دو۔ تو وہ بزرگ بیک زبان بولا تم مجھے اس کے بدلے کیا دو گے؟ اگر میں تجھے یہ بچی، یہ بیٹی دیتا ہوں تو تم مجھے اس کے بدلے کیا دے گا؟ حضرت صاحب نجیہ کہتے ادھر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جو 2 اونٹ میرے تمہارے پاس چڑھتے ہوئے آئے نا یہ تم لے لو، تم رکھ لو۔ وہ بزرگ بولا نہیں 2 اونٹ نہیں، جس اونٹ پہ تو سوار ہو کے آیا نا ان کو ڈھونڈنے کے لیے یہ بھی مجھے دے دے۔ تو حضرت صاحب بن نجیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی لے لے، 2 وہ اور 1 یہ، 3 اونٹ ہو گئے۔ فرمایا یہ 3 اونٹ لے لے، اس بچی کو، اس لڑکی کو دفن نہ کرو، مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا۔ تو یا رسول اللہ میں نے وہ 3 اونٹ سودا ہو گیا، وہ کہنے لگا مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا بھی یہ دونوں رکھ لو، کوئی شخص کوئی بندہ میرے ساتھ بھیج، مجھے گھر تک چھوڑ آئے، پھر وہ یہ طرح اونٹ لے کر آ دے گا۔ تو یا رسول اللہ وہ بچی میں لے آیا۔ محبوبہ وقت گزرتا گیا، راتیں گزرتی گئیں، دن بھی گزرتے گئے، محبوبہ دنوں پہ بات تھی، پھر مہینوں پہ آ گئی۔ محبوبہ جب وہ لڑکی سال کی ہوئی، یا رسول اللہ وہ بچی سال کی ہوئی تو میری گاڑی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ میرا دامن پکڑتی، یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ کھیلتی، محبوبہ وہ میری زلفوں سے کھیلتی، وہ میرے ہاتھ کو ہوتی، وہ میرے سینے پہ لیٹ جاتی۔ تو محبوبہ ایک وقت ایسا آیا میرے سینے پہ اس نیکی کا جذبہ ایسا اٹھا محبوبہ کہ پھر میں نے اس لڑکی سے اتنا پیار ہو گیا کہ میں اس کی محبت میں مائل ہو کے محبوبہ پھر میں نے گلی گلی، نگر نگر، یعنی کہ ہر گاؤں میں جانا شروع کر دیا جن قبیلوں میں رواج تھا لڑکیوں کو درگور کرنے کا۔ تو محبوبہ میں کیا کرتا، جس بستی میں جاتا جہاں لڑکی ہوتی اگر وہ زندہ کرنے کا ارادہ، زندہ دفن کرنے کا ارادہ کرتے تو محبوبہ میں 3 اونٹ دے کے وہ لڑکی لے آتا۔ محبوبہ میں نے اسی طرح 360 لڑکیاں یا رسول اللہ اب بھی آج بھی میرے گھر میں پرورش پا رہی ہیں، اور ان کی میں کفارت کتنی 360 بیٹیاں یا رسول اللہ جن کا میں باپ ہوں، جن کی میں کفالت کر رہا ہوں، جو میرے گھر میں، میرے آنگن میں، میرے گھر میں پل رہی ہیں۔ تو یا رسول اللہ کیا میرا اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا؟ ذرا سوچو 360 بیٹیاں، آج کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو جائیں نا تو رشتہ دار ملنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کے گھر بیٹا نہیں ہے، اس کی تو بیٹیاں ہیں، کوئی نہیں ملتا جس کے گھر بیٹیاں ہوں۔ تو ذرا سوچے 360 میرے نبی نے ان کو سینے کے ساتھ لگایا، اور میں صاحب نجیہ اس سے اچھی کیا بات ہو کہ اللہ تجھے ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، دعا کریں اللہ عزت کی موت عطا فرمائے، دعا کریں اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس زبان پہ کلمہ ہو اور اللہ روح قبض کر لے۔ تو عرض کی محبوبہ میرا اللہ مجھے اجر دے گا؟ تو فرمایا ضرور اجر دے گا، ضرور اجر۔ ایک بیٹی کی کفالت کرتا ہو تو وہ ماں باپ جلتی، تو جس نے 360 لڑکیوں کی 360 بیٹیوں کی کفالت کی ہو اس صاحب نجیہ کی کیا عالم ہوگا، کیا رب تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بے شک جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو بیٹا عطا فرمائے، جن کے پاس بیٹے ہیں اللہ پاک ان کو بیٹی عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب کے چینل پہ نہیں آئیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی اس طرح کی اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات آپ تک پہنچے گے، ملیں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ کو آباد و شاد رکھیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔